آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور یہ دوسرے اتوار کا بہت ہی خاص دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح آپ کی قسمت کو کھول دے گی، آپ کے رستے ہموار کرے گی۔ اللہ رب العالمین غیب سے اتنی دولت عطا کریں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یقین نہ ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے۔ یہ دوسرا دولت والا اتوار کا مبارک اور بابرکت دن ہے جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اللہ والوں، یہ دن ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ یہ دن ہمارے لیے نور ہی نور لے کر آیا ہے، دولت ہی دولت لے کر آیا ہے، رحمت ہی رحمت لے کر آیا ہے۔ جو شخص بھی عرش ہلائی کو ہلا دینے والا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ عرش ہلائی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے ابھی تک آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، وہ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ یعنی کہ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خاص اور مبارک دن ہے اور ان کا عرس بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ان اہل بیت کے جو پیارے پیارے جو سردار ہیں، جن کو ہم روحانیت کے سردار کہتے ہیں، پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں والے پیر، آج یہ ان کا دن ہے۔ آج ان کے وسیلے سے دعا کریے گا، اللہ پاک لازمی آپ کو دولت ہی دولت عطا کرے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا بہت تیز ترین وظیفہ ہے جو آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رزق ہموار کر دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ دولت لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ مبارک مہینہ ربیع الثانی کا آپ کے سامنے ہے۔ اللہ والوں، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو دین اسلام کی دوسری بہار کہا جاتا ہے، جبھی تو اس کا نام ربیع الثانی ہے۔ ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار کا اور ثانی مطلب جڑی ہوئی، یعنی ربیع الاول کے بعد جو دوسری آئے مطلب اس کو بہار کہا جاتا ہے، دوسری بہار اسلام کی۔ تو اللہ والوں، اس مبارک مہینے میں آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ لازمی اس تسبیح کو پڑھیے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ کبھی بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، لیکن پڑھنا آپ لوگوں نے پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ہے۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ دولت کی بہت خاص تسبیح ہے۔ دولت اور رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ سب بڑی ضرورت مند ہوتے ہیں اور سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رزق ان کو بہت کم ملتا ہے، بہت تھوڑا ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی کم کام کرتے ہیں، بہت کم محنت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں اللہ پاک کو راضی کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے نہیں، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے، ان کے والد نے، کسی نے اللہ پاک کو راضی کیا ہوتا ہے، تو ان کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو رزق وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کی زندگیاں سکون والی گزریں، امن والی گزریں، تو وہ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا تیر بہدف ہے، یہ عمل کس طریقے سے کام کرتا ہے، آسانیاں کس طریقے سے کھینچ کے لاتا ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت رحمت والا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ نور والا مہینہ ہے، اور جب بندہ ربیع الثانی کے اس بابرکت مہینے میں دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھے گا، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں اور اخلاق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ڈال دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو برا وقت ہوتا ہے، ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں تباہ اور برباد کر کے رکھی ہیں، ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ اللہ والوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ وظائف پہ یقین ہمارا بہت کم ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، وظائف میں ہوتا کیا ہے؟ قرآنی صورتیں،
یا آیت یا دعا یا اللہ پاک کا صفاتی نام، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ بات کہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ملتا، یعنی قرآن سے کچھ نہیں ملتا، یا اللہ پاک اپنی صفاتی ناموں کے وسیلے سے ہمیں کچھ نہیں دیتا؟ اللہ والوں، ایسا سوچنا بھی غلط ہے، اور بہت سے علماء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی ایسا گمان بھی کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات بولنا کہ قرآن میں اثر نہیں، یہ گمراہی کا سبب ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس بابرکت عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگا لو۔ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے اور یہ دوسرا دولت والا اتوار ہے۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں۔ اللہ والوں، آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ بابرکت عمل اور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو چار چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں، ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے،
کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ، آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔
अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले, और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़े। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूँ, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए, या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज़्क़ देने वाला, यानी कि आप लोग रब से बोल ले, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूँ कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है, कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ, तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है, उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलो कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार। मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखे जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना, अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए, थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, अब आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियों के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है, जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है, और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, ये नबवी अमल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है, और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें, कोई अपने पास से नहीं बता रहा, ये अल्लाह पाक अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं,
آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب بس دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہیں۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔